ہیں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے تیسری چیز ہے جادوگروں اور کاہنوں یعنی جوتشیوں کے پاس جانا. یعنی ایک آدمی اگر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور کسی کاہن جوتشی کے پاس جاتا ہے تو گویا کہ اس کے اعمال برباد ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. ایسے آدمیوں کو ان لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتشیوں کے پاس جانے سے، جادوگروں کے پاس جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بتاتے ہیں اور اس کے بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم موجود ہے. حالانکہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. شام تک کیا ہونے والا ہے، صبح تک کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اگلے ہفتے کیا ہونے والا ہے، اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے، اگلے چند لمحات میں کیا ہونے والا ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر مشکلیں آتی ہیں. لوگ جادوگروں اور جوتشیوں کے پاس اپنا حال جاننے کے لیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے تو ہر حال میں رب کی شکر گزاری کیجئے. لیکن اگر آپ کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں تو ان کے پاس جانا نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے، صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیشہ دو چیزوں کو اختیار کرنا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے سہارا لیتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہو. صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. پہلی شکل تو یہ ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی مشکلوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی جھولی کو پھیلاتا رہے اور بھیک مانگتا رہے، ہمیشہ دعائیں کرتا رہے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، انسانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، اپنوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، دوست احباب کے، رشتہ داروں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں. ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اس دروازے کو کھٹکھٹائیں، اپنی جھولی کو پھیلائیں، اپنے ہاتھوں کو دراز کریں، رب ذوالجلال والاکرام سے اپنی مشکلیں پیش کریں. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی مشکلیں آئیں، لیکن نبیوں نے کیا کیا؟ نبیوں نے رب کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلایا، رب کے سامنے اپنی مشکلوں کو پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے مشکلوں کو دور کر دیا. وہ کسی جادوگر کے پاس نہیں گئے، وہ کسی جوتشی کے پاس نہیں گئے، وہ کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس نہیں گئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے ہاتھ پھیلائے، رب العالمین سے دعائیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکلوں کو دور کیا. ذرا یہ دو نبیوں کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 میں فرمایا وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام کے واقعے کو کون نہیں جانتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا دولت سے ان کو نوازا تھا، بیوی،
बच्चे, दौलत, खेती बाड़ी, बागीचे, बेशुमार चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नवाजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया इन चीजों के जरिए से। सारी चीजें खत्म हो गई, खेती बाड़ी खत्म हो गए, नौकर चाकर खत्म हो गए, औलाद सारी की सारी मर गई, इंतकाल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बीमारी में मुब्तला किया। लेकिन वो किसी जादूगर, किसी काहिन, किसी नुजूमी, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने क्या किया? अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। क्या पुकारा? अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे तकलीफ पहुंच रही है, मैं तकलीफ और परेशानी में हूं। व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू रहम करने वाला है, करम करने वाला है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुश्किलों को दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुश्किलों को दूर कर दिया। नबियों की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया बयान फरमाया है। तफसील में न जाते हुए आइए कुरान करीम का वो मकाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 87 और 88 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में होते हैं, एक नहीं तीन अंधेरों में होते हैं। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, यहां वाहिद नहीं जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। रात की तारीकी का अंधेरा, समंदर की तह का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, इन तीन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं, इल्ला अंत, मगर तू, सुब्हानक, पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं गुनहगारों में से हूं, मैं जालिमों में से हूं। इस दुआ को यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार पढ़ते रहे। इसीलिए सुनन तिर्मिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी बंदे पर कोई मुश्किल आती है और वो मछली वाले नबी यानी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ को बार बार पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलों को भी आसानियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, सोचो और गौर करो, क्या हम ये दुआ हमारी मुश्किल वक्त में पढ़ते हैं? बजाय इसके कि हम अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें, हम जादूगरों के पास जा रहे हैं। कितनी बुरी बात है। हम ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, हम नुजूमियों के पास, हम काहिनों के पास जा रहे हैं। बहुत बुरी बात है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में पुकारा तो रब को पुकारा। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है कि जब उन्होंने हमारी तस्बीह की, हमको पुकारा और हमसे जो है मदद मांगने लगे, अल्लाह ताला फरमाता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। हमने उनकी दुआ को सुना। व नज्जयनाहू मिनल गम, जिस गम और परेशानी में थे हमने उनको नजात दे दी। व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, और हम इसी तरीके से मोमिनों को हर मुश्किल और परेशानी से नजात देते हैं। मेरे भाई और बहनों, जरूरत इस बात की है कि मुश्किल वक्त में हम अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें। लेकिन आज मुसलमानों की हालत ऐसी है, पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर शुक्रगुजारी का मादा नहीं है। दूसरी बात, मुश्किलों पर हमें सब्र नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम अपनी मुश्किलों से बचने के लिए न सदका खैरात करते हैं और ना अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी मुश्किलें रख करके दुआ करते हैं। जाते हैं तो जादूगरों के पास, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। लेकिन आमतौर पर मार्केट में कुछ ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए हुए हैं और मार्केट में बैठे हुए हैं। क्या लिखा हुआ होता है? जो चाहो सो पूछो। साइन बोर्ड लगे हुए हैं, या अखबारात में भी ये चीजें जो है देखने को मिलती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, या बड़े बड़े शहरों में
बड़े बड़े जो है बोर्ड लगे हुए होते हैं, लिखा क्या होता है, जो चाहो सो पूछो, हर किस्म की मुराद पूरी होती है, हर चीज का इलाज मिनटों में। खुदाई दावा हो गया है, तो हर चीज का इलाज मिनटों में। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग हाथ दिखाते हैं, फाल खुलवाते हैं और फिर उसके बाद अपनी नेकियों को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जादूगर के पास, किसी काहिन और नुजूमी और ज्योतिषी के पास जाने से मना किया है। अगर हम जाते हैं तो गोया कि हमारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं। आइए दलील मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। मुस्नद अहमद की रिवायत, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को सनद के एतबार से सही कहा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। अगर कोई शख्स किसी काहिन के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी नुजूमी के पास जाता है, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, और जो कुछ वो बातें इसके सामने पेश करता है उसको वो सच्चा मानता है कि जनाब आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पर हाथ की लकीरें देख करके कहने लगता है तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा, तुम्हारा फला होगा, तुम्हारे ऊपर ये खुशियां आएंगी, ये मुश्किलें आएंगी, वो तमाम चीजों को वो मानता है, उसको सच समझता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज नाजिल की गई है गोया कि उसने कुफ्र कर बैठा। किसी जादूगर ज्योतिषी की बातों को मान लेना कुफ्र करना है उन तालीमात के बारे में जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। मुसलमानों, भाई और बहनों, सोचो और गौर करो, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे साथ क्या मामला हो रहा है, किस तरीके से हम जो है अपनी नेकियों को, अपने अच्छाइयों को, अपने अमाल को बर्बाद कर रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी किसी ज्योतिषी, किसी जादूगर, किसी काहिन के पास जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की नमाजों को कबूल नहीं करता। कितने? 40 दिनों की नमाजों को अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देता है। दलील सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम, रावी हदीस सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, वो फरमाती हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातुन 40 लैला। अगर कोई शख्स, अगर कोई मर्द या औरत किसी नुजूमी, किसी ज्योतिषी के पास आते हैं और किसी चीज के बारे में, अपनी जिंदगी के मसले के बारे में सवाल करते हैं या किसी का मसला लेकर सवाल करते हैं, लम तुक़बल लहु सलातुन 40 लैला, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाजों को कबूल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। सोचें और गौर करें। पहली बात तो यह है कि हम नमाजें बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, हम नमाजें पढ़ते ही बड़ी मुश्किल से हैं, और फिर ऊपर से हम जाते हैं किसी इस तरह ज्योतिषी और जादूगर के पास और वहां से यह है कि उनकी बात को मान करके आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन की नमाजें ही कबूल नहीं होती। इसका मतलब यह है अगर नमाज पढ़ते भी हैं और जाते भी हैं, सारे के सारे आमाल अकारत हैं, ज़ाय होते जा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, आम तौर पे ये चीज़ें ख़वातीन कर रही हैं। अक्सरियत अगर देखा जाए ख़वातीन इसके अंदर मुलव्विस हैं, क्योंकि बेचारी उनको दीन नहीं मिल रहा है, अल्लाह रसूल की तालीमात से वो नाआशना है, जिसकी वजह से कोई भी मसला घर के अंदर आ गया फ़ौरन चले गए किसी ज्योतिषी के पास। अगर बेटे का जल्दी निकाह नहीं हो रहा है, शादी का मसला हल नहीं हो रहा है, और ख़ास करके बेटी का मसला है, बेटी का मसला है, बेटी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, फ़ौरन चले गए किसी जादूगर के पास या चले गए किसी ज्योतिषी के पास, बाबा हमारे साथ ये मामला हो रहा है, हमारी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्या करना है, हमको क्या करना होगा। और वो फिर बताना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो फीस बता देता है, 5,000 रुपये होंगे, 10,000 रुपये होंगे, 50,000 रुपये। एक तो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, दूसरे वक्त भी बर्बाद हो रहा है, और तीसरे नेकियां भी बर्बाद हो रही हैं। ये शोबदाबाज हैं और ये ढोंगी लोग हैं जो मार्केटों में बैठे हुए हैं, जो हमारे दीन और हमारे ईमान को लूट रहे हैं और हमारे जेबों को भी खाली कर रहे हैं। हम लुटे जा रहे हैं।
ہمارا دین لٹ رہا ہے، ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، لیکن ہم کو ذرہ برابر اس کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ اور جو لوگ مارکینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے بارے میں خود یہ نہیں پتا کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ دوسروں کی لے کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہم بتائیں گے۔ ہارون رشید کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ کل پرسوں ترسوں کیا ہونے والا ہے، اگلے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے میں بتاؤں گا۔ ہارون رشید نے کہا تمہارے پاس علم کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میرے پاس ایسا علم ہے، آگے کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم ہے۔ ہارون رشید نے کہا دیکھو، اگر بات کوئی چیز پیچھے گزر چکی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں تم نے کسی سے سنا ہوگا، کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، تم کو بات پہنچی ہوگی اور تم ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہو، خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن آئندہ جو ہونے والا ہے تم کو کیسے علم ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ایک ایسا علم ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم ہے۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، آگے کیا ہونے والا ہے تم کو معلوم ہے نا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ ہارون رشید نے کہا لے جاؤ اس کو کھمبے سے باندھو، لے جاؤ اس کو کھمبے سے باندھو، اور باندھنے کے بعد کوڑوں سے مارو اس کو۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیا قصور ہے؟ جلاد لے گئے، کھمبے سے باندھتے ہیں اور اس کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ چلانے لگا بادشاہ سلامت، میرا قصور کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو تیری پٹائی ہوگی؟ تو پھر آیا کیوں میرے پاس؟ اس کا مطلب جب تجھے اپنا معلوم نہیں ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا بتائے گا؟ اور لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امتحان میں فیل ہونے والے ہیں، پاس ہونے والے ہیں، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ کا کاروبار اچھا چلنے والا ہے یا ٹھپ پڑنے والا ہے، لوگ پیسہ لے لے کر کے جو ہے ہمارے دین اور ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ شادیوں کے بارے میں، انگیجمنٹ کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں اور اچھے اور برے کے بارے میں مارکیٹ کے اندر لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے۔ اور یوں سمجھیے ایک معنی میں یہ خدائی دعوے ہیں، ایک معنی میں لوگ خدائی دعوے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غیب کا علم تو صرف میں جانتا ہوں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور جو یہ لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں، اور ہم اپنا دین اور ایمان بیچ رہے ہیں اور اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہے اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، عام طور پہ خواتین کے زیورات کسی محفل میں گم جاتے ہیں، کسی کے پازیب گم گئے، کسی کے گلے سے سونے کا ہار یا نکلس گم گیا، یا انگوٹی کہیں رکھے تھے بھول گئے یا گر گئے، کچھ بھی ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو ڈھونڈتے سب سے پہلے، اور اگر کوئی چیز چوری ہو گئی، پتا چل جائے کہ ہم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی تھی، ہو سکتا ہے کسی نے چوری کی ہوگی، اٹھا لیا ہوگا، تو جاتے پولیس کمپلینٹ کرتے یا گھر والے سب مل کر کے ڈھونڈتے کرتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اس طریقے کے کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد بیٹھتے ہیں باباؤں کے پاس اور سوامیوں کے پاس، بھٹوں کے پاس، اور ایسے لوگوں کے پاس جو صرف پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم فلاں جگہ سونے کی چیز رکھے ہوئے تھے، ہم نے زیور رکھے ہوئے تھے، وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ آخر کس نے لیا؟ ہمیں بتائیے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، اگر چوری کرنے پر ایسے لوگ بتا دیتے، چاہے وہ جادوگر ہوں، چاہے وہ نجومی ہوں، چاہے وہ کاہن ہوں، چاہے وہ جوتشی ہوں، اگر یہ لوگ چوروں کو پکڑنے والے ہوتے یا ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ کس نے چوری کی ہے اور پکڑے جانے کا مسئلہ اگر ان کے پاس ہوتا، تو دنیا کے اندر جتنی گورنمنٹیں ہیں وہ لوگ کیا کرتے؟ ایسے لوگوں کو لا کر کے اپنے پولیس اسٹیشن میں رکھ لیتے۔ لمبا چوڑا چکر نہیں ہے، ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ پولیس کمپلینٹ کرو، نہیں، سیدھے جاؤ ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جناب ہماری فلاں چیز چوری ہوئی ہے، ہماری گاڑی چوری ہوئی ہے، ہمارا زیور چوری ہوا ہے، ہمارا دکان چوری ہوا، ہماری فلاں فلاں چیزیں چوری ہوئی ہیں۔ اب وہ بیٹھے جگہ اپنے علم کے ذریعے سے معلوم کر لیتے چور کون ہے، اور اتنا سارا عملہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک بابا مل کر کے سارا مسئلہ حل کر لیتا۔ کیا یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف بیٹھے ہوئے؟ لوگ آج کس طریقے سے اپنا دین اور ایمان لٹا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
آج مسلمانوں کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، غلط چیزیں ہو رہی ہیں، خاص کر کے مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی کچھ مسئلہ آ گیا، چلے گئے کسی جادوگر کے پاس۔ بہو دیکھتی ہے کہ ساس بہت زیادہ بول رہی ہے تو فوراً کسی بابا کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے میری ساس تو بہت بولنے لگی ہے، اس کا کچھ کیجئے، منہ بند کیجئے۔ اور اگر بہو زیادہ بولنے لگتی ہے تو ساس سب سے پہلے کسی بابا کے پاس جاتے اور کہنے لگتی ہے کہ میری بہو بہت زیادہ بولتی ہے، اس کا منہ بند کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جادوگروں کے پاس، شعبدہ بازوں کے پاس، جوتشیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس ہم جا رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی لٹا رہے ہیں، اپنا دین اور ایمان بیچ کر کے آ رہے ہیں، اور اوپر سے یہ کہ ہمارے جیب بھی خالی ہو رہے ہیں۔ اگر ان حالات میں ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کی تو پھر یاد رکھیے یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو جانیں اور اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم اپنی نیکیوں کو بچا سکیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لہٰذا ہماری آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جہاں ہمارا دین اور ایمان بھی جا رہا ہے اور یہ لٹیرے ہمارے جیبوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے جیبوں کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔